وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اعمالکم عمالکم او کما قال علیہ السلام۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعہ آزمائش اور امتحان اور اللہ کی طرف سے سزا و جزا کے معاملے پر گفتگو کی گئی۔ اسی موضوع کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ عرض کرنا ہے۔ گزشتہ جمعہ عرض کیا گیا تھا کہ مومن اور مسلمان جب دائرے اسلام میں ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان اور آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی عرض کی گئی تھی کہ عموماً جو ہے ایک ذہن یہ بنا ہوا ہے لوگوں کا کہ بھائی میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، صدقات ادا کر رہا ہوں، پتہ نہیں فلاں 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 مصیبت اور پریشانی مجھ سے دور کیوں نہیں ہوتی۔ آزمائشوں کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ جس کے اندر اللہ رب العزت بندے کو ذاتی طور پر آزماتے ہیں، اور آزمائش کا دوسرا طریقہ مجموعی طور پر آزماتے ہیں۔ جیسا کہ غزہ، فلسطین اور حماس کے مسلمانوں پر اس وقت جو آزمائش ہے وہ آزمائش جو ہے مجموعی ہے، سب کے لیے ہے۔ بعض اوقات انفرادی امتحان ہوتا ہے، بعض اوقات اجتماعی امتحان ہوتا ہے۔ انفرادی امتحان کی طرف جب ڈالا جاتا ہے بندے کو تو اس میں اشارہ ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ بندے کو اپنے ذاتی اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہر بندہ اس فکر میں لگ جانا کہ بھئی میں اپنے طور پر کیسے درست ہو جاؤں۔ اور جب آزمائش اور ابتلا جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے وہ مجموعی طور پر ہے تو اس میں اللہ سبھی کو بیدار کرنا چاہتے ہیں۔ امت مسلمہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی کو متنبع کرنا چاہتے ہیں، سبھی کو باخبر کرنا چاہتے ہیں۔ آزمائش اور ابتلا میں آنے کے بعد شکوہ اور شکایت میں پڑنا کہ کفار و مشرکین اور منافقین کی روش ہے۔ ابتلا اور آزمائش کے بعد اپنے اندرون میں انقلاب پیدا کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے مزید قریب ہو جانا، اللہ اور اس کے رسول کے قریب تر ہو جانا، یہ صحیح مومن اور مسلمان کی پہچان ہے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں مولانا ذرا یہ تو بتا دو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے یا عذاب ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ تو آسان سا طریقہ ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے، آپ کو سمجھ آ جائے گا آسانی سے کہ میں اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش میں ہوں یا میں اللہ کے عقاب میں اور ان کی طرف سے سزا میں ہوں۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک چھوٹی سی بات ذہن میں رکھ لیں، وہ چھوٹی سی بات یہ ہے کہ اگر آنے والی مصیبت اور ابتلا اور آزمائش میں یا تکلیف میں بندہ اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہو رہا تو یہ آزمائش ہے، ابتلا ہے اللہ کی طرف سے۔ اور ابتلا اور آزمائش تو آئی، لیکن بندہ اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہونے کے مزید اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو رہا ہے
تو پھر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بندہ آزمائش میں نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے عذاب میں مبتلا ہے۔ اب ہم انفرادی طور پر دیکھیں گے تب بھی بہت سارا خسارہ اور نقصان ہم کو نظر آئے گا، اجتماعی طور پر دیکھیں گے تو بھی خسارہ اور نقصان نظر آئے گا۔ مثال کے طور پر ہم پر آزمائش آتی ہے، آزمائش آنے کے بعد میں ہم کیا اپنے سجدوں میں اضافہ کر رہے ہیں، معمولات میں اضافہ کر رہے ہیں، مسجد میں آنے کا اہتمام کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کرنے کی ترتیب کو اور مضبوط تر کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو پھر آپ سمجھ جائیے کہ کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں، سب اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں، میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، دیکھیں کہ اگر میں اللہ اور اس کے رسول کے قریب نہیں ہو رہا تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ آپ آزمائش میں نہیں ہیں، عذاب میں مبتلا ہیں۔ آپ نماز نہیں پڑھ کے اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی میں نماز نہیں پڑھا، بہت بڑا توپ ہوں میں، پھر بھی میرے کو کچھ نہیں ہوا، یہ اصل میں ہماری حماقت ہے۔ اللہ نے ہم سے سجدے کی توفیق چھین لی ہے، وہ ہم کو اپنے در پہ بلانا نہیں چاہتے، وہ ہمیں اپنے در پہ اپنی پیشانی کو رکھنے کا جو ہے یارہ نہیں دیتے، سعادت نصیب نہیں فرماتے، تو بندے کے اندر سے سجدوں کی توفیق چھن جاتی ہے اور وہ خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے، میں نماز نہیں پڑھا میرے کو کیا ہو گیا، میں ذکر نہیں کرا میرے کو کیا ہو گیا۔ ایک موٹی سی مثال سمجھ لیجئے کہ آپ گھر میں دعوت کر رہے ہیں اور گھر میں آپ اچھا پکوان بنا رہے ہیں، گھر میں کچھ اچھی غذائیں بنا رہے ہیں، آپ کس کو بلائیں گے؟ دشمن کو بلائیں گے کہ دوست کو بلائیں گے؟ ارے بولو نا بھائی، دوست کو بلائیں گے۔ آپ جس کو چاہتے ہیں اس کو بلائیں گے، آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو بلائیں گے۔ اب یہی مثال اللہ کی آپ کے اوپر فٹ کر لیجیے کہ اللہ اس کو اپنے گھر بلاتے ہیں جن کو وہ محبت کرتے ہیں، جن سے وہ دوستی رکھتے ہیں۔ موٹی مثال ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ توفیق اس کو ملتی ہے جس کو اللہ چاہتے ہیں کہ اسے توفیق ملے، سعادت ان کو ملتی ہے۔ جو بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اللہ سے چاہت کا اظہار کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے سامنے عز و انکساری والا پہلو رکھتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے بھی محبت کے طور پر اس کو اس کے گھر بلایا جاتا ہے، بارہا توفیق ملتی ہے۔ وجہ بے وجہ آدمی مسجد کا رخ کرنے لگتا ہے، کبھی گشت کے بہانے سے کر لے گا، کبھی دعوت کے بہانے سے کر لے گا، کبھی حلقے کے بہانے سے کر لے گا، کبھی نماز کے بہانے سے کر لے گا۔ کچھ نہ کچھ اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں کہ وہ بار بار جو ہے اللہ کے دربار میں آنے جانے والا ہو جاتا ہے۔ عام سی مثال ہے سمجھنے والوں کے واسطے، نہ سمجھنے والے کے لیے تو کتنی بھی آسان بھاشا استعمال کر لو، کتنی ہی آسان انداز میں سمجھا لو، اس کا نفس نہ قبول کرنے کو تیار ہے، نہ اس کا شیطان ماننے کو تیار۔